اور وہ ہے زنا۔ قرآن مجید فرقان میں نے فرمایا لا تقربوا الزنا انه کان فاحشہ، کہ بے شک یہ زنا ہے، اس کے قریب مت پھٹکو، اس کے قریب مت جاؤ، یہ بہت بری راہ ہے۔ زنا آج معاشرے میں ہر سو عام ہے، یہاں پر بہت زیادہ ہے، اور ہمارے کتنے ہی مسلمان بھائی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ پردیس سے، جب ہم دیش سے پردیس ہوتے ہیں تو کمانے آتے ہیں مال، اور اگر جستجو کو حلال کی ہو تو اچھی ہے، لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ مال کمانے کے جب ارادے سے آتے ہیں، نہ تو حلال کو دیکھتے ہیں نہ حرام کو دیکھتے ہیں۔ حدیث بات میں آتا ہے جو گوشت حرام سے پلا بڑا ہو وہ جہنم کی زیادہ قابل ہے۔ تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی اس بابرکت رات میں ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں۔ ابھی بھی رب کی بارگاہ میں توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جو انسان جو گناہ کیا ہے اس گناہ کا تعلق دو طرح سے ہوتا ہے۔ حقوق اللہ سے اس کا تعلق ہے تو اس کے احکام الگ ہیں، اگر حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے تو اس کے احکام الگ ہیں۔ حقوق العباد سے اگر تعلق ہے تو فقط توبہ سے معافی نہیں ملے گی جب تک اس بندے سے اپنے اس عمل کی معافی نہ مانگ لی جائے۔ مثلا ایسا ہوتا ہے کہ پچھلے دنوں ایک اسلامی نے ایک مسئلہ پوچھا کہ میں نے اگر بالفرض وہ یہاں پر موجود بھی ہے، بالفرض کیونکہ یہ کسی کو نامینیٹ نہیں کیا جا رہا، ایک سب کی جنرل نالج کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ تمام اسلامی سے درس عبرت حاصل کریں۔ کسی کو نامینیٹ نہیں کیا جا رہا، جنرلی بات ہے۔ انہوں نے مسئلہ یہ پوچھا کہ یہاں پر آئے پیسوں کی ضرورت تھی کیونکہ ایک گھر کا ایک فلیٹ لیتے ہیں، 4-5 لڑکے 4-5 بھائی مل کر رہتے ہیں، کہیں 2 کہیں 4 کہیں مکس، ہر اپنے بجٹ کے حوالے سے مکس رہتے ہیں۔ تو ان کو پیسوں کی بڑی ضرورت تھی، انہوں نے ساتھ میں اپنے روم میٹ کے پیسے چوری کر لیے۔ پیسے چوری کرنے کے بعد آج بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب جس کے پیسے چوری ہوئے ان کو شک تھا کہ بھئی گھر کے اندر جب 2-3-4 افراد اور موجود ہیں تو ظاہر ہے باہر سے تو کوئی آنے والا نہیں، انہی میں سے کسی نے چوری کی ہے۔ اس نے کیا کیا، قرآن منوایا اور کہا کہ ہر شخص ہاتھ رکھے اور کہے کہ میں نے چوری نہیں کی۔ آج اس میں بھی آپ کی بارگاہ میں التجا کرتا ضرور کہ آج ہم نے قرآن کو صرف ہاتھ رکھنے کی حد تک رکھی ہے، نہ تو پڑھتے ہیں، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ تجوید کا معلوم ہے، نہ قرآن مجید سے پڑھنا آتا ہے۔ اس کے احکام کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو کھولتے، اس کو پڑھتے، صحیح معنوں میں پڑھتے، اس کی تعلیمات کو اختیار کرتے، لیکن فقط الماریوں کی حد تک اور چھونے کی حد تک، کورٹ میں دیکھیں تب بھی اور اپنے نجی فیصلوں کے اندر دیکھیں تب بھی ہم نے اس کو صرف چھونے کی حد تک کر دیا۔ اب چوری مطلب ایک تو یہ بات کی، دوسری انہوں نے چوری کرنے کے بعد اب یہ کہا میرے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں، میں کیا توبہ کروں تو میری معافی ہو جائے گی؟ تو یاد رکھیے گا حقوق العباد کے اندر اگر تو چوری کر لی تو فقط توبہ سے معافی نہیں ملے گی جب تک اس کا وہ جو حق ہے، جو پیسے چرائے ہیں اس کو لوٹایا نہ جائے اور اسے معافی نہ مانگی جائے کہ ایک مسلمان بھائی کی دل آزاری ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا دھوکہ یا چوری ہمیں سے اکثر جو طبقہ بیٹھا ہے وہ تو یا تو کام سے ریلیٹڈ ہے یا بزنس سے ریلیٹڈ ہے یا اطراف میں اپنے جو پولیس ہیں یا کام کرنے میں، رہائش میں غیر مسلموں سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ تو شریعت اسلام ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اسلام کسی بھی نہ تو مسلمان بلکہ کافر کے ساتھ بھی دھوکے کو جائز قرار نہیں دیتی۔ اگر ایک شخص کسی غیر مسلم کے پاس کام کرتا ہے اور یہ شخص اب چوری کر کے وہاں سے بھاگ جائے یا اس کا مال چراتا ہے تو چور، اس نے تو جہنم میں جانا ہے، اس نے تو اپنا مال دنیا میں ہی چھوڑ جانا ہے، کیوں نہ میں اس کے پیسے سے منفعت حاصل کروں۔ تو یاد رکھیے گا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ کسی نہ تو کسی مسلمان کا حق مارا جائے گا اور نہ ہی کسی غیر مسلم کا۔ تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی اس بابرکت رات میں اور بھی کئی افراد کا تذکرہ ملتا ہے کہ جن کی اس رات وہی مطلب بیان کی گئی کہ ان کی اس رات بخشش نہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جگہ فرمایا قطع تعلق کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری بہت عام ہے۔ پڑوسی نے یہ کر دیا، گھر والوں نے یہ کر دیا، خالہ نے یہ کر دیا، چچا نے یہ کر دیا، یہ مسئلہ ہو گیا، پیسے کا مسئلہ، جائیداد کا مسئلہ، لین دین کا معاملہ، کاروبار کے مسائل۔ ہم دنیاوی دولت کی وجہ سے اپنے قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں۔ تو قطع تعلق کرنے والا وہ بھی اس رات، آج کی رات اس کے لیے بخشش یا چھٹکارے کی خوشخبری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے وعید ہے کہ آج کی اس بابرکت رات میں اس گناہ گار کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں، ایک حدیث پاک میں یہ بھی بیان کیا کہ کپڑے لٹکانے والا، ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، تو یاد رکھیے گا کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، اس کا حکم کیا ہے؟ بعض لوگ نماز کے اندر کپڑے کو اڑیس دیتے ہیں، بعض لوگ، مطلب اس میں دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹخنے کو ہر وقت ننگا رکھا جائے، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا جائے۔ اس کا تعلق نہ تو نماز سے ہے، نہ علاوہ نماز کے، بلکہ یہ ہر وقت سنت ہے۔ لیکن اگر بالفرض کوئی شخص ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھے گا اس کی بھی آجات بخشش نہیں۔ لیکن اس میں اور حدیث اس کی فیض ملتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو تکبر کی بنا پر شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھے۔ اگر بالفرض کوئی تکبر نہیں ہے اس کو اور اس کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہے، تو اس کا یہ عمل خلاف سنت تو ہے کہ یہ سنت کو ترک کر رہا ہے، لیکن یہ اس وعید سے بری ذمہ ہوگا۔ اسی طرح دوران نماز بعض لوگ شلوار اگر ٹخنوں سے نیچے، اس کو کہتے ہیں نیچے سے فولڈ کر لو، اوپر سے فولڈ کر لو، اس سے بھی ایک مسئلہ ذہن رکھیے گا۔ بخاری کی حدیث پاک اس میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ وہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ پیشانی اور ناک، یہ ایک ہی ہڈی شمار کی گئی۔ دونوں ہاتھ 3، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کا مڑا ہوا ہونا، اور اسی لیے کا فرمایا کہ مجھے کپڑا اڑیسنے سے، فولڈ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ شلوار کو ہمیشہ اتنا اونچا رکھا جائے تاکہ اس عظیم سنت پر عمل پیرا ہوتے رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت کے علامات کے وقت اگر کوئی میری ایک سنت پر عمل کرے گا تو اسے انشاءاللہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو آج ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم سنتوں کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اور اس مسئلے پر تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ نماز کے وقت حدیث پاک میں جو ایک فرمایا گیا کہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، دوسرے میں اس کی وعید فرمائی گئی، منع کیا گیا کہ کپڑے کو اڑیسنا، فولڈ کرنا۔ اب یہی وجہ ہوتی ہے نماز کے دوران بعض اوقات جو آستین ہوتی ہے اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو بھی نیچے کر دینا چاہیے۔ یہ عمل فقہ حنفی کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں، اس رات کے حوالے سے کہ آج کی جو بابرکت رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، تو اپنے آپ کو آج کی اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی سابقہ زندگی میں جو عمل ہوا سو ہوا، باتقادر بشریت گناہ سرزد ہو گئے، لیکن آج سچی توبہ نصوحہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اٹھ جائیں۔ یا اللہ میں نیک بننا چاہتا تو مجھے نیک بنا دے، یا اللہ میں گناہ گار ہوں لیکن اگر تیرا فضل شامل حال ہوا تو میں نیک بن سکتا ہوں، یا اللہ تو مجھے نیک بنا دے اور میری تمام خطاؤں کو، تمام گناہوں کو معاف فرما۔ گناہوں میں 2 چیزیں اور چیز یاد رکھیے، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوں گے، گناہ صغیرہ ایک نماز دوسری نماز کے دوران جو عمل ہوتا ہے، اگر گناہ صغیرہ سے تو تبھی معافی ہو جاتی ہے، لیکن گناہ کبیرہ صرف توبہ سے معاف ہوتی ہے۔ صرف ایک عمل ایسا ہے جس میں گناہ کبیرہ کی معافی ہے لیکن ان کا تعلق حقوق العباد سے نہ ہو، وہ ہے نماز جنازہ۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان میت کے کندھوں کے چاروں جانب 10 قدم لے کر چل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو محترم پیارے اسلامی
غور کرنا